مجھے مشن کے متعلق حالانکہ اب تک کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن راجا تری دیو رائے اور راستے کی رہبری کے الفاظ سے مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا مہم درپیش ہے۔ مجھے فخریہ بتایا گیا کہ یہ 6 افراد ایف ایس ایف کی کریک کمپنی سے چنے گئے ہیں۔ برسبیل تذکرہ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ کریک کمپنی ایف ایس ایف کے نڈر، بہادر اور پیشہ ورانہ مہارت کے حامل افراد پر مشتمل تھی، جس پر ایف ایس ایف فخر کرتی تھی۔ اس کمپنی کی صلاحیت کا اندازہ آپ صرف ایک واقعے سے ہی لگا سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب اقتدار حاصل کر کے فرعونیت کے اس دور میں تھے جہاں ذرا سی مخالفت برداشت کرنے کا بھی ان میں یارانہ تھا۔ ہر مخالفت کو وہ فکس اپ کرنے کے کھلے بندوں صرف دھمکیاں ہی نہیں دیتے تھے بلکہ ان پر عمل بھی کیا جاتا تھا۔ احمد رضا قصوری کو بھی پارلیمنٹ میں بھٹو صاحب نے کہا تھا، تم میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہو، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، اور اسے ٹھیک کرنے کا کام ایف ایس ایف کی اسی کریک کمپنی کو دیا گیا۔ کوئٹہ اور لاہور میں مسلسل 2.5 ماہ اس کریک کمپنی کے ماہر نشانچیوں نے احمد رضا قصوری کی نگرانی کی اور اس کے اپنے گھر آمد و رفت کے اوقات کو نوٹ کرتے رہے۔ ایکشن کے روز انہی میں سے 2 افراد نے قصوری کی گاڑی پر ایٹومیٹک ویپنز یعنی خودکار ہتھیار سے حملہ کیا۔ 87 راؤنڈ فائر کیے گئے اور غلط آدمی یعنی نواب محمد احمد رضا قصوری کے والد کو مار بیٹھے۔ یہ تھی کریک کمپنی کے چنیدہ آدمیوں کی کارکردگی اور صلاحیت۔ آئندہ روز صبح 10 بجے ہیڈ کوارٹرز میں آنے کا کہہ کر میں رخصت ہوا اور رات 9 بجے راجا تری دیو رائے کے گھر پہنچ گیا۔ راجا میرا ہی منتظر تھا۔ خاصی دیر خوش گپیاں ہوتی رہیں۔ کھانے کے بعد ہم پھر اصل موضوع پر آئے۔ راجا نے بتایا کہ اس کی بچی تو امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن اس کی بیوی اور 2 لڑکے ابھی رانگا ماٹی میں ہی ہیں۔ بنگلہ دیشی گورنمنٹ انہیں گرفتار کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ مجھے دباؤ میں لا کر اور بلیک میل کر کے بنگلہ دیش آنے پر مجبور کیا جائے۔ پاکستان سے وفاداری کے جرم میں مجھے پھانسی پر لٹکانے کے آرڈر پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں۔ میرا ابھی تک اپنی فیملی اور اپنے قبیلے سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اور چھوٹا لڑکا یہاں آ جائیں اور بڑا لڑکا وہیں رہے، جس کے لیے قبیلے کی سرداری کا فرمان میں یہاں سے لکھ کر بھیج دوں تاکہ اسے قبیلے کا باقاعدہ سردار تسلیم کر لیا جائے اور وہ بنگلہ دیشی حکومت سے مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے۔ میں نے وزیر اعظم سے اس خواہش کا تذکرہ کیا تھا اور انہوں نے مسعود محمود کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی۔ مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ تم بھی اس مہم کے لیے چنے جاؤ گے، اسی لیے میں اپنے دفتر میں مسعود محمود کے ہمراہ تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یقین جانو مجھے تمہارا نام بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں، وہ تو مسعود محمود نے بتایا تو مجھے یاد آیا۔ راجا تری دیو یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب ایک سوالیہ نشان تھا اور میں ماضی کے ان دنوں میں پہنچ گیا جب رانگا ماٹی میں اس نے میرے اور میرے دوستوں کی کئی بار بھرپور میزبانی کی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد تھا کہ چٹاگانگ میں میری اصفہانی میں ملازمت کے شروع دنوں میں ہی دفتر میں ملازم ایک متعصب ہندو بنگالی انسپیکٹر سے کھٹ پٹ ہو گئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے کھلے بندوں یہ کہہ دیا تھا کہ چٹاگانگ میں اب تم رہو گے یا میں۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی دھمکی کو پورا کرنے کے لیے میری رہائش گاہ یعنی ریسٹ ہاؤس کے سامنے چند بنگالی گنڈے بھی چھوڑ دیے تھے۔ یہ ریسٹ ہاؤس ریلوے روڈ پر مسکا ہوٹل کے سامنے واقع تھا۔ بنگالی گنڈے آتے جاتے مجھ پر آواز کستے اور مجھے اکساتے کہ میں زچ ہو کر ان سے بھڑ جاؤں اور انہیں مجھے مزہ چکھانے کا موقع مل جائے۔ میں نے یہ بات راجا تری دیو کو بتائی جو اسی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا اور ان دنوں ہماری گاڑی چھنتی تھی۔ تری دیو اگلے روز ہی دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی میرے دفتر کے باہر اپنی جیپ میں اپنے 2-3 ملازموں کے ہمراہ آ گیا۔ میں نے اشارے سے اسے وہ انسپیکٹر دکھا دیا۔ راجا کے 2 آدمی رکشہ لے کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ اگلے روز وہ انسپیکٹر دفتر نہیں آیا۔ چند روز بعد پتا چلا کہ کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کیڑے کے کاٹنے کا نشان اس کی گردن پر تھا۔ میں نے تریدو کو اس بارے میں بتایا تو اس نے صرف ہی ڈیزروڈ اٹ یعنی وہ اسی کا مستحق تھا یہ کہہ کر گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ آج وہی دوست مجھ سے مدد کا طلبگار تھا۔ میں نے راجا کو کہا کہ میں ان کے کام کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری کچھ شرائط ہیں۔ اول یہ
کہ میں ایف ایس ایف یا کسی بھی سرکاری ادارے کی اعانت اور مدد کے بغیر اپنے وسائل سے یہ کام انجام دوں گا۔ نمبر 2، مجھے مختلف نام سے ایک پاسپورٹ چاہیے جس کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے محکمے کی طرف سے مجھ پر ملک سے باہر جانے کی 1 سال کے لیے پابندی ہے۔ نمبر 3، مجھے اس کام کو انجام دینے کے لیے خاصی معقول رقم چاہیے، کیونکہ اس مشن کے لیے میں اپنے آزمودہ ساتھیوں کو شامل کروں گا۔ اور آخری اور چوتھی شرط یہ کہ تم مسعود محمود کو یہ کہہ دو کہ فی الحال تم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ راجہ تری دیو نے میری ساری شرطیں مان لی۔ دراصل اسے خود بھی ایف ایس ایف پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ معاملہ صرف رانگا ماٹی تک پہنچنے کا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی فیملی کو بحفاظت اور خفیہ طور پر پاکستان لانے کا بھی تھا۔ راجہ نے مجھے 5,000 روپے سفر کی تیاری کے لیے دیے اور کہا آج سے 10ویں دن میں اسے کراچی میں جم خانہ کلب کے سامنے قصر ناز میں ملوں۔ وہاں ایک دن میں وہ میری مرضی کے مطابق پاسپورٹ، اپنے خطوط اور ضروری رقم فراہم کر دے گا۔ یہ رات میں نے پھر راجہ سرفراز کے ساتھ بسر کی۔ دوسرے روز 10 بجے میں ایف ایس ایف کے ہیڈ کوارٹرز گیا، جہاں مجھے بتایا گیا کہ یہ مشن فی الحال منسوخ کر دیا گیا ہے، لہٰذا میری ضرورت نہیں۔ راولپنڈی صدر سے میں نے بینک روڈ اور کشمیر روڈ کے کراسنگ کے بالکل قریب فاروق سپورٹس سے لانگ بوٹس یعنی گھٹنوں تک آنے والے جوتے اور سفری ضرورت کی چند اشیاء خریدی اور شام تک پشاور پہنچ گیا۔ اس مہم پر جانے کے لیے میں نے ذہن میں ایک خاکہ تیار کیا تھا۔ اس کی تفصیلات اور مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے پیش آنے والی ہر ممکن رکاوٹ کو عبور کرنے میں دشواریوں کے پیش نظر میں نے اپنی طرف سے مکمل فول پروف پلان ترتیب دیا۔ پاسپورٹ ملنے پر میں سیدھا ڈھاکے بھی جا سکتا تھا، لیکن 76 کے آغاز میں بنگلہ دیش جانے والے پاکستانیوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کی گواہی وہاں جانے والے پاکستانی اور پاکستانی سفارتی عملے کے ارکان ہی دے سکتے ہیں۔ بنگلہ دیشیوں کی پاکستان سے نفرت عروج پر تھی۔ پورے بنگلہ دیش میں عملاً بھارت کا راج تھا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر مشرقی پاکستانی بھارت کی غلامی میں آ چکے تھے۔ مجیب الرحمان کی غداری، جسے بنگالیوں نے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا، جب کھل کر سامنے آئی تو سوائے مجیب کی بیٹی حسینہ واجد کے جو لندن میں تھی، مجیب کے سارے خاندان کو گولیاں مار کر ختم کر دیا گیا اور اس ہر دل عزیز لیڈر اور اس کے خاندان کی لاشیں کئی روز بے گور و کفن اسی گھر میں پڑی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور تعفن کی وجہ سے گرد و نواح میں رہنے والے اپنے گھر چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اپنے پلان میں اپنے آزمودہ ساتھیوں یعنی دہلی میں بشیر کے گیراج کے لڑکوں اور کیسر کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ وہ جری بہادر تھے جو جان پر کھیل جانے کو معمولی بات سمجھتے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی دشواری بھارتی پاسپورٹ کا حصول تھا۔ اس سیکولر ملک میں جہاں سب شہریوں سے بلا تفریق یکساں برتاؤ کا پرچار کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو آزادی سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں، حتیٰ کہ عدالتوں میں چاہے وہ مجسٹریٹ کی ہوں یا جج کی، صرف نمائشی طور پر گواہوں کو ان کے مذہب کے مطابق قرآن حکیم، انجیل، گیتا اور گرنتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کی اجازت ہے۔ باقی سب کام یعنی تفتیش سے لے کر جیل تک مسلمانوں سے صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں ایسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ میں پاکستان سے دہلی خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ میرے سابقہ محکمے کی مجھ پر نگرانی کی نظر عنایت اور دوسری وجہ بھارتی محکمہ ڈاک میں پاکستان سے آنے والی ڈاک سینسر ہونے کا باعث تھی۔ میں نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ بڑا کٹھن اور بڑے لمبے روٹ سے ہوتا ہوا رانگا ماٹی پہنچنے کا تھا۔ میں نے اپنے دوست اور ہوٹل کے مالک بابر خان سے چند روز کی رخصت لی اور 12 روز بعد کی تاریخ کا لکھا ہوا استعفیٰ بھی دے دیا اور کہا کہ اگر 10 روز میں واپس نہ پہنچ سکا تو پھر میرا استعفیٰ منظور کر لینا۔ دراصل ان دنوں حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہر لمحے بے یقینی کا عالم طاری رہتا تھا۔ کسی کو بھی کچھ بھی علم نہ تھا کہ سیاسی طور پر اگلے روز ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ راجہ تری دیو رائے نے بھی پہلے ایف ایس ایف کی خدمات حاصل کی اور پھر میرے ایک اشارے پر انہیں فارغ کر دیا۔ میرے ساتھ بھی آخری لمحے پر یہی کچھ ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی ملازمت کو محفوظ کر لیا۔ میرے گھریلو اخراجات پہلے سے بہت زیادہ ناگفتہ بے ہو چکے تھے۔ زندگی کی ہر دوڑ میں
کامیابیوں نے میرے قدم چومے تھے، لیکن اس دوڑ میں میں شکست پر شکست کھا رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنی اس مہم سے آگاہ نہ کیا اور تری دیو رائے سے طے شدہ ملاقات کی۔ صبح پی آئی اے سے کراچی چلا آیا۔ ہوٹل میٹروپول کے مالک سائپرس مینولا یعنی ہیپی مینولا کے والد میری کراچی میں ٹیکنیشین میں ملازمت کے دور سے مجھ سے انتہائی شفقت برتتے اور اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ میں نے ان کے ہوٹل میں قیام کیا اور بعد دوپہر تری دیو سے ملنے قصر ناز چلا گیا۔ راجہ صاحب اس وقت اپنے بیڈ روم میں شغلے میں نوشی میں مصروف تھے۔ مجھے بھی وہیں بلا لیا۔ اس محفل میں 3 اور آدمی ان کے شریک کار تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد راجہ صاحب نے ان تینوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ چلے گئے تو میں نے راجہ صاحب کو اپنا پلان بتایا۔ راجہ صاحب نے یہ پلان سننے میں دلچسپی نہ لی اور کہا کہ پلان بھی تمہارا ہے اور ذمہ داری بھی تمہاری، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اپنی ضروریات بتاؤ۔ میں نے کہا کہ عیسائی نام رابرٹ مائیکل کے نام سے پاسپورٹ اور اخراجات کے لیے 5 لاکھ روپے کے مساوی امریکی ڈالر۔ راجہ صاحب نے کہا بس صرف یہی کچھ؟ میں نے کہا جی ہاں، صرف اتنے میں ہی سارا کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ راجہ صاحب نے اپنے پی اے کو انٹرکام پر کہا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوگوں کو کمرے میں بھیج دے۔ جب وہ تینوں آ گئے تو راجہ صاحب نے انہیں کہا کہ مجھے کل شام تک 5 لاکھ روپوں کے سرکاری ریٹ پر امریکی ڈالر چاہیے اور ایک ارجنٹ پاسپورٹ بھی بنوانا ہے جو مجھے کل 4 بجے تک ہر حالت میں مل جائے۔ تینوں نے یک بارگی سر ہلا کر شیور سر اٹ ول بی ڈن کہا، یعنی یقینی طور پر جناب ایسا ہی ہوگا۔ راجہ نے کہا کہ پاسپورٹ کا فارم اور تصاویر لینے کل صبح 9 بجے آ جانا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اجازت لے کر چلے گئے تو راجہ نے بتایا کہ یہ تینوں سندھ انجینئرنگ ورکس میں اوپر کے عہدیدار تھے۔ یہ 5 لاکھ مجھے دیں گے تو 10 لاکھ خود بھی کمائیں گے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر بھی ان کے پاس ایسے حربے ہیں کہ میری لا علمی میں ہی یہ 20 لاکھ ہر مہینے کماتے ہیں۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اجازت لی اور پی اے کے پاس جا کر راجہ صاحب کی حسب ہدایت اپنے پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور رابرٹ مائیکل کے کوائف لکھوائے اور سادہ کاغذ پر رابرٹ مائیکل کے 5-6 دستخط بھی کر دیے۔ اگلے روز شام 5 بجے جب میں قصر ناز پہنچا تو راجہ صاحب پاسپورٹ اور ڈالر لیے میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے یہ دیتے ہوئے کہا کہ بنکاک تک تمہارا ریٹرن ٹکٹ میں نے اپنی تنخواہ سے لیا ہے تاکہ تمہارا سفر محفوظ رہے۔ میں اس عجیب منطق پر ہنس پڑا۔ راجہ صاحب نے مجھے ٹکٹ کے ساتھ بڑے لفافوں میں بند خطوط دیے جن پر قبائلی زبان کے علاوہ انگلش میں بھی نام درج تھے۔ راجہ نے کہا ان خطوط کو ذاتی طور پر تسلی کر کے ہر ایک کو الگ الگ کر دینا۔ واپسی پر تمہارے ہمراہ میری بیوی اور ایک بیٹا بھی ہوگا۔ بے شک زیادہ دن لگ جائیں لیکن انہیں آرام اور حفاظت سے لانا۔ ایک اور انتہائی رازداری کا کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ میری بیوی کے پاس ہمارے پرکھوں کا خزانہ ہے۔ میں نے بیوی کو لکھا ہے کہ جڑاؤ زیورات تو میرے بڑے لڑکے کو دے دے جو اب چکما قبائل کا سردار ہے، لیکن تمام جواہرات جو 4 کلو سے بھی زیادہ وزنی ہیں انہیں پہلے تمہیں دے اور بعد میں وہ زیورات میرے لڑکے کو۔ ان جواہرات کو میرے بڑے لڑکے اور چکما قبائل سے نہایت ہوشیاری اور رازداری سے نکالنا ہے۔ میرے لڑکوں کو ان کی ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی تو پھر نہ تو جواہرات بچیں گے اور نہ ہی تم اور نہ تمہارے ساتھی۔ تم میرے دوست ہو، میں تم پر تو بھروسہ کر سکتا ہوں لیکن اپنے لڑکوں پر نہیں۔ قبیلے کی رسومات اور سردار کی بیوی کی روانگی سے پہلے قبیلے کی عورتیں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو لکھ دیا ہے کہ خط ملتے ہی جواہرات تمہارے حوالے کر دے، پھر یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ انہیں بحفاظت مجھ تک پہنچاؤ۔ راجہ تری دیو رائے کی باتوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹے سے زیادہ اسے ان جواہرات کو حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ بیوی اور بیٹے کو پاکستان لانے کا مقصد بھی ان کی آڑ میں جواہرات کا حصول تھا۔ بہرحال یہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا۔ ابھی تک وہ چکما قبیلے کا سردار تھا اور محض پاکستان سے وفاداری کی وجہ سے اپنے قبیلے میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ مجھ پر اس کا اتنا بڑا احسان تھا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ خزانے کا مالک وہ تھا جسے اس تک اصولاً پہنچنا چاہیے تھا، چنانچہ میں نے یہ ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ میری سیٹ پرسوں کی فلائٹ کے لیے اوکے تھی اور مجھے اس سفر کے لیے مزید تیاری بھی کرنی تھی۔ میں نے اجازت چاہی تو راجہ نے کہا کہ فلائٹ سے 2 گھنٹے قبل میں اس کے پاس آ جاؤں۔ کسی بھی قسم کا رسک نہ لینے کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ پر میرے ہمراہ چلے گا۔
میں نے راجا کو بتایا کہ اس ساری مہم میں درپیش حالات کے پیش نظر 2 ماہ سے 5 ماہ تک کا عرصہ لگ سکتا ہے، اس لیے میں اسے کوئی فکس تاریخ نہیں بتا سکتا۔ میں اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کروں گا کہ جلد از جلد کامیابی سے لوٹ آؤں، اور جہاں جہاں بھی موقع ملا میں اسے بذریعہ تار حالات سے مطلع کرتا رہوں گا۔ راجہ تری دیو سے رخصت ہو کر میں میٹروپول ہوٹل میں آ گیا۔ اس ملاقات میں راجہ نے جو نئے انکشافات کیے تھے ان کے متعلق اس نے اسلام آباد میں ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہاں اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کی رانی اور چھوٹے بیٹے کو پاکستان لانا ہے، لیکن کراچی میں اس نے اپنے خاندانی جواہرات بھی ہمراہ لانے کا کہہ کر مجھے بڑی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کے یہ کہنے سے کہ جواہرات کا اس کے بڑے بیٹے کو، جو اب قبیلے کا سردار تھا، ہرگز پتہ نہ چلے اور نہ ہی قبیلے کے کسی فرد کو اس بات کا علم ہو، مجھے پیش آنے والی مشکلات اور حالات کی نزاکت کا پورا احساس ہو گیا تھا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ چکما قبیلے پہنچ کر ہم محفوظ ہوں گے، اور راجا کا بیٹا رانگا ماٹی میں ہمارے قیام اور واپسی کے سفر کے دوران کم از کم اپنے قبیلے کی حدود تک اپنے وسائل کے ساتھ ہمارا ممد و مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن اب صورتحال مختلف دکھائی دیتی تھی۔ سفر کے دوران اور واپسی پر رابرٹ مائیکل اور اس کے ساتھیوں کو اتنا خطرہ نہ تھا جتنا چکما قبائل کی حدود میں پیش آ سکتا تھا۔ سردار بدلنے کے ساتھ ساتھ یقیناً وفاداریاں بھی بدل چکی ہوں گی۔ نئے سردار کی تقرری کا فرمان میں لے کر جا رہا تھا۔ اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ راجہ تری دیو رائے کے جو مخصوص وفادار تھے انہیں بھی اب خود خواجہ کے فرمان کے مطابق نئے سردار کی اطاعت اور اس کے احکامات بجا لانے پڑیں گے۔ رانگا ماٹی میدانی علاقے میں نہیں بلکہ گھنے جنگلات اور دشوار گزار پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے سب سے آسان اور سہل راستہ چٹاگانگ سے جاتا ہے۔ اس راستے پر بھی کوئی باقاعدہ سڑک نہیں، اونچے نیچے راستے پر 4 وہیل جیپ بھی بڑی دشواری سے جاتی ہے۔ راستے میں ایک بڑا دریا عبور کرنے کے لیے کوئی پل نہیں، اور بڑی کشتی میں جیپ سمیت سوار ہو کر دریا عبور کیا جاتا ہے۔ پہاڑوں میں 2 جگہوں پر ایسے گہرے کھڈ آتے ہیں جن پر سے گزرنے کے لیے صرف 1 فٹ چوڑی لکڑی کے 2 بڑے شہتیر رکھے ہوئے ہیں جن پر سے جیپ گزارنی پڑتی ہے۔ مجھے اپنی ڈرائیونگ پر بڑا ناز ہے، لیکن ماضی میں ان شہتیروں پر سے میں جتنی بار بھی گزرا، میں نے اپنے دوستوں کی رہنمائی میں جو جیپ سے اتر جاتے تھے، جیپ کے اگلے پہیے شہتیروں پر چڑھا اور پھر اللہ کا نام لے کر اور آنکھیں بند کر کے ایکسلیٹر پورا دبا دیتا، اور آنکھیں تب کھولتا جب دوست چلا کر بتاتے کہ پل عبور کر چکے ہو۔ دوستوں نے ہمیشہ ان پلوں کو پیدل چل کر ہی عبور کیا۔ یہ سہل ترین راستہ بھی اب ہمارے لیے ممنوع تھا، کیونکہ ہم کسی حالت میں بھی چٹاگانگ جانے کا خطرہ مول نہ لے سکتے تھے۔ میرے پلان کے مطابق ہمیں سب سے زیادہ بلندی پر پہلے مورنگ اور پھر مک قبائل سے گزرتے ہوئے آخر میں چکما قبیلے تک پہنچنا اور پھر اسی راستے سے واپس لوٹنا تھا۔ واپسی پر ہمارے ہمراہ رانی اور ان کے بیٹے کے علاوہ بیش قیمت جواہرات بھی ہونے تھے۔ تصور میں تو یہ بڑی ایڈونچر اور دلچسپ مہم دکھائی دیتی تھی، لیکن عملی طور پر تقریباً ناممکن العمل تھی۔ بہت سوچ و بچار کے بعد اگلے روز میں پھر راجہ تری دیو کے پاس گیا اور کہا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے ایک اور فرمان لکھے جس میں تمہاری عنقریب واپسی اور دوبارہ سرداری سنبھالنے اور بنگلہ دیشی حکومت سے برسر پیکار رہنے کے علاوہ تمہارے یورپین مرسنریز یعنی کرائے کے سپاہیوں کے حصول کی کوشش کا احوال درج ہو۔ رانی اور چھوٹے بیٹے کو پاکستان بلانے کی وجہ اور آئندہ جنگ میں ان کی حفاظت اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اس جنگ کے لیے پوری طرح تیار رکھنے کا لکھے۔ میں نے راجہ کو کہا کہ میں یہ نیا فرمان تمہارے بڑے بیٹے کو پہلے دوں گا اور واپسی کے وقت اسے کہوں گا کہ رانی صاحبہ اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کے لیے اپنے چند چاکو چوبند جوان اور ایک معتبر شخص ہمارے ہمراہ بھیجے جو برما کی سرحد تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ان کے واپس جاتے وقت میں معتبر آدمی کو تمہارا اصلی فرمان دوں گا۔ جب تک وہ فرمان تمہارے بڑے بیٹے کو ملے گا ہم اس کی پہنچ سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ راجہ کو میری بات سمجھ آ گئی اور اس نے ایک نیا فرمان لکھ کر مجھے دیا۔ میں نے دونوں فرمانوں کے لفافوں پر اپنے نشان لگائے تاکہ انہیں دیتے وقت غلطی کا امکان نہ رہے۔ راجہ سے میری بے تکلفی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب تم یہاں ایک فرانسیسی عورت سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو تو پھر رانی کو یہاں بلانے کی وجہ صرف یقیناً یہی ہوگی کہ رانی کے بغیر جواہرات تم تک نہیں پہنچ سکتے۔
बजाय झींपने के राजा खिलखिला कर हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हारी जहनी रसाई की दाद देता हूँ। मुझे वाकई सिर्फ जवाहरात की जरूरत है। रानी और बेटे को मैं इंग्लैंड भिजवा दूंगा ताकि मेरा बेटा मगरबी तालीम हासिल कर सके। जहां तक फ्रांसीसी औरत का ताल्लुक है तो तुमने उसे आज शायद पहली बार ही देखा होगा। तुम्हारे यहाँ आने से चंद लम्हे पहले ही वो मेरे कमरे से निकली थी। न जाने ऐसी कितनी औरतें यहाँ और इस्लामाबाद में मेरे पास आती हैं। तुम्हें यह भी बता दूं कि इन औरतों में बेशतर पाकिस्तानी और मुसलमान होती हैं। राजा की ये बात सुनकर मुझे तैश तो बड़ा आया, लेकिन मैं खामोश रहा। उसकी वजह यह थी कि राजा किसी औरत को बुलाने उसके घर नहीं जाता था। अपनी गर्ज और मुआशरे के नासूर का शिकार ये औरतें खुद राजा के पास आती थीं। जब अपनी मुर्गी ही अच्छी ना हो तो उसके हमसायों के घर अंडे देने पर हमसायों से झगड़ा क्यों? और यहाँ तो बात चंद की नहीं बल्कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था।